نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. انتہائی توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان سماعت فرمائیے کہ دوران بیان ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا یا کھانا یا پینا یا بغیر مجبوری کے ٹیک لگانا یہ سب گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں با ادب ہو کر قرآن و حدیث کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم اور پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی بہنوں، قرآن کریم وہ عظیم الشان لاریب انقلابی کتاب ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان دنیا کی عظیم ترین قوم بن گئے. تہذیب و تمدن کا مسلمان مرکز بن گئے اور سپر پاور کی حیثیت اختیار کر گئے. لیکن جب سے مسلمان اس انقلابی کتاب کے نور سے دور ہو کر گناہوں میں پڑ گئے، عزت، وقار، روب، دبدبا غرض کئی نعمتوں سے محروم ہو گئے. مومن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے اسے بڑی محبت اور الفت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 7ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اور جب اللہ کے نیک بندے اس قرآن کو سنتے ہیں جو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تَغَا أَعْيُنَهُمْ، تم ذرا ان کی آنکھیں تو دیکھو، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر بتر ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بیان کیا کہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں
حق تلاوتہ جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کی تلاوت کا وہ حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 5 حقوق مسلمانوں پر ہیں۔ قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صفات یہ بیان کی گئیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو خوف الہی کا غلبہ ان پر ہو جاتا ہے، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یبکون، وہ خوف خدا کے مارے رونے لگتے ہیں۔ خشوعا، ان کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی خوبی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے اسے بڑی محبت اور الفت ہوتی ہے۔ مومن قرآن مجید فرقان حمید کو بڑی الفت سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جن چیزوں کی خوبی بیان کرتا ہے، مومن کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک جن چیزوں کی مذمت فرماتا ہے، مومن اس چیز سے متنفر ہو کر دور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کا طریقہ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں حقیقی محبت اور الفت پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک کے ذریعے ہمارے قلوب اور ہمارے دل ایسے روشن اور منور ہو جائیں کہ اچھائیوں سے محبت کرتے ہوئے ہم ان اچھائیوں کو اپنا لیں اور برائیوں سے نفرت کرتے ہوئے ان سے ہم دور ہو جائیں۔ آج ہم اس مبارک نشست میں جمع ہوئے ہیں جس کا عنوان معاشرتی برائیوں کی اصلاح ہے۔ آج جس ہم برائی کو سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ برائی ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود اور شہرت کی خواہش اور اخلاص کی پرواہ اور فکر نہ کرنا ہے۔ آج کی اس عظیم الشان ماہانہ نشست میں اس برائی کی مذمت، نقصانات اور علاج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید، احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال سے ہم سماعت کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم پر ایسا کرم کر دے کہ یہ قرآن و حدیث کی نورانی باتیں ہمارے دل میں نقش کر جائیں اور ہمیں اخلاص، للہیت اور زہد و تقوی کی عظیم دولت نصیب ہو جائے۔ زور سے ایک دفعہ کہہ دیجیے آمین۔ ریاکاری کی مذمت، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت کی خواہش، اخلاص نہ ہونا، اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 47 ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اے ایمان والوں نہ ہونا ان لوگوں کی طرح، کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، خرجوا من دیارہم بطرا، جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو وہ دکھلاوا کر رہے تھے، لوگوں کو دکھا رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت کریمہ میں غرور و تکبر اور دکھلاوا کرنے سے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہلاک فرمائے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں منافقین تو سستی کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. یعنی جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عبادت میں بہت زیادہ چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین کا یہ عمل بیان کیا کہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، دکھلاوا اور ریاکاری تھی. سورۃ الماعون 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ریاکاری کرنے والوں کے لیے فرمایا ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس کی گرمی اور آگ و شدت سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو صرف اور صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی آرائش جو چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے، ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا ہی میں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، دنیا میں جو انہوں نے عمل کیے اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، اور آخرت میں ان کا حصہ صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوگی. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو انہوں نے اعمال کیے سارے اعمال برباد ہو گئے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے وہ سب ضائع ہو گئے. محترم پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ہم نے یہ سماعت کیا، یقیناً بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارے کا سودا ہے کہ انسان لوگوں کو خوش کرنا چاہے، شہرت نام و نمود حاصل کرنا چاہے، لوگوں کی تعریف کو وہ پسند کرے، بس اس کی یہ خواہش ہو کہ میری واہ واہ ہو. اگر آج اس دنیا میں چند لوگ ہماری واہ واہ کر دیں تو کیا ہے، کل بروز قیامت ہمیں ہمارے نیک عمل پر کوئی ثواب نہ دیا گیا تو مجھے بتائیے اس واہ واہ کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا. نور کا سر چشمہ احادیث طیبہ ہیں جو کہ دراصل قرآن پاک کی تفسیر ہیں. ان احادیث میں بھی ریاکاری کی مذمت کی گئی. چنانچہ میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے اپنے اعمال کو اپنے ذہنوں میں اجاگر کرتے ہوئے کہ ہائے افسوس، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہماری زکوٰۃ، ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارے عمرے، کوئی ایسی عبادت نہیں، ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم نے ادا کیا ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا لم يكن له في الآخرة من نصیب، جو نیک عمل دنیا کے لیے کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. من رعا
من رایا بشیء فی الدنیا من عملہ وکلہ اللہ الیہ یوم القیامہ، جو دنیا میں ریاکاری کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا عمل اس کے منہ پر مار دے گا. وقال، اور اللہ تعالی فرمائے گا انظر هل یغنی عنک شیئا، تو دیکھ لے تیرا کوئی کام تجھے فائدہ نہیں دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام دجال کا ذکر کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دجال سے بھی بڑے فتنے کے متعلق نہ بیان کروں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ دجال سے بھی بڑھ کر فتنہ کون سا فتنہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقوم الرجل فیصلی، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل، لیکن نماز کے دوران جب اسے کوئی دیکھنے لگتا ہے تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت اور خشوع و خضوع کی کیفیات اور سکون اور اطمینان کی کیفیات اسے دکھانے کے لیے کرتا ہے. فرمایا یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے. استہان بہا ربہ تبارک و تعالی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن مقصود لوگوں کو دکھانا ہے، فرمائے استہان بہا ربہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ. وہ شخص اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے، وہ شخص اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے رب سے مذاق کرنا کتنا بڑا جرم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جو آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو حدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وہو فی ھذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ. آپ کہنے لگے میں آپ کو، اے لوگوں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جو حضور نے مجھ سے اس حال میں بیان کی کہ جب کمرے میں میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ثم نشغ ابو ہریرہ، پھر ایک چیخ ماری حضرت ابو ہریرہ نے اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا، پھر کہنے لگے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. ثم نشغ ابو ہریرہ، پھر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے، کہنے لگے میں تمہیں ضرور حدیث سناؤں گا. ثم نشغ ابو ہریرہ، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. پھر بڑی مشکل سے ہوش میں آئے اور روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے ساری زندگی دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی، قاری ہوگا، عالم ہوگا، حافظ ہوگا، دیندار ہوگا، دین کو جاننے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا کنت اقوم به آناء اللیل و آناء النہار، اے پروردگار دن رات میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن سیکھتا رہا. فیقول اللہ عز وجل له کذبت، اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا. وتقول له الملائکۃ کذبت،
فرشتے اس کے بارے میں کہیں گے تو نے جھوٹ بولا. وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللہ تعالی اس سے فرمائے گا بل اردت ان يقال فلان قارئ وقد قیل ذلك تو نے تو اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ کہیں یہ علامہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے. حدیث پاک میں تو فلان قاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگ تجھے قاری کہیں. حدیث شرح میں محدثین فرماتے ہیں جس کو بھی دینی منصب ملا اور اس کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے عالم کہیں، حافظ کہیں، قاری کہیں، مفتی کہیں، علامہ کہیں، اگر یہ خواہش ہے تو فرمایا اس سے کہا جائے گا تو نے جھوٹ بولا، واہ واہ کی خواہش تھی اس لیے تو نے یہ ساری محنتیں کی. پھر اس کے بعد ایک سخی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا الم اوسع علیک حتی لم ادعک تحتاج الی احد. ارے میرے بندے میں نے تجھے اپنی وہ نعمتیں دیں کہ چاروں طرف سے دولت کی بارش میری تجھ پر ہوئی، میں نے تجھے کسی کا محتاج نہ بنایا. یہ بتا تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا کنت اصل الرحم واتصدق. اے پروردگار میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور کوئی ایسا راستہ میں نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پر میں نے مال تیری راہ میں خرچ نہ کیا ہوگا، نہ خرچ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے. بل اردت ان يقال فلان جواد وقد قیل ذلك. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری واہ واہ ہو تو تیری واہ واہ ہو گئی. پھر شہید کو لایا جائے گا اور شہید سے بھی یہی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی. شہید بھی کہے گا مالک و مولا تیری رضا کی خاطر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے بہادری کا مظاہرہ کیا یقال فلان ان یقال فلان جریء، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تیری شجاعت اور بہادری کے چرچے ہو جائیں. فقد قیل ذلک، یہ سب کچھ ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں شدت غم کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے گھٹنے پر مارا اور افسوس کے ساتھ کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ. اے ابو ہریرہ، تین یہ وہ شخص ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. الترغیب و ترہیب پہلی جلد صفحہ نمبر 30 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے. کسی نے انہیں ابو ہریرہ کی یہ روایت سنائی. حضرت ابو ہریرہ والی یہ حدیث سن کر بکا معاویۃ بکاء شدیدا حتی ظننا انہ ہالک. کیا شان ہے صحابی رسول کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی، آج ہم نے بھی حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، شاید یہ حدیث سن کر کبھی ہمیں رونا نہ آیا ہو. وہ نیکوکار ہیں، جنتی ہیں، ریاکاری سے پاک ہیں، پھر بھی خوف خدا کا غلبہ تو دیکھیں. بکا معاویۃ بکاء شدیدا حتی ظننا انہ ہالک. راوی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم نے سمجھا آج روتے روتے ان کا انتقال ہو جائے گا. ثم افاق معاویۃ ومسح عن وجهه. پھر آپ کو افاقہ ہوا، پھر اپنے چہرے سے آنسوؤں کو پونچھ لیا اور پھر کہا قال صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی کی زینتیں چاہے، جو دنیا چاہے،
نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، انہیں دنیا میں ہی ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں جہنم کے علاوہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا، برباد ہو گئے ان کے تمام اعمال. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو انہوں نے عمل کیے وہ ضائع ہو گئے. حضرت جارود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا بعمل الآخرۃ، جو نیکی کر کے دنیا کو حاصل کرنا چاہے، طمس وجہہ، قیامت کے دن اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا. ومحق ذکرہ، اور جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا دی جائے گی. وَأُثْبِتَ اسْمُهُ فِي النَّارِ، اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن، غم کی وادی سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، غم کی وادی کون سی وادی ہے؟ فرمایا، جب الحزن واد فی جہنم تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرۃ. جب الحزن جہنم کی وہ خوفناک اور ہولناک وادی ہے کہ اس سے جہنم کل یوم، روزانہ، 400 مرۃ، 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. جہنم کی وادی جس سے خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہنم کی خوفناک وادی میں کون جائیں گے؟ فرمایا، وہ لوگ جائیں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ نے ریاکار کی ایک مثال بیان کی، بہت ہی پیاری مثال. آپ فرماتے ہیں ریاکار کی اور دکھلاوا کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عالی شان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو اور ہاتھ باندھ کر اس انداز میں کھڑا ہو گویا کہ بادشاہ کی تعظیم اور بادشاہ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہے. بظاہر یہ محسوس ہو کہ یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا اس لیے کہ بادشاہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن فرمایا کتنا بڑا نادان ہوگا کہ عالی شان دربار میں کھڑے ہو کر اس بادشاہ کے کسی ادنا غلام کی طرف اس کی توجہ ہو، اور اس کی توجہ یہی ہو کہ وہ غلام مجھے دیکھ لے اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے. امام غزالی فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے وہ شخص. اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ، اگر اس بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے لیے نہیں کھڑا بلکہ کسی ادنا غلام کو دکھانے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، یا اسے دیکھنے کے لیے، یا اس کی توجہ متوجہ کرنے کے لیے کھڑا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں یہ بتاؤ بادشاہ کتنا ناراض ہوگا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بادشاہ تو دلوں کے حال کو نہیں جانتا. بندہ کتنا نادان ہے کہ جس رب العالمین کے لیے عبادت کر رہا ہے، جس رب العالمین کے لیے نیکیاں کر رہا ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ نیتوں کو جانتا ہے. اس کے دربار میں موجود ہو کر اس کے ادنا بندوں کو دکھانا مقصود ہے، اور رب العالمین کی طرف بندہ متوجہ نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے مذاق کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہماری جانیں قربان ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال میں یہ معلوم ہوتا ہے، آپ فرماتے ذرا سوچو تو صحیح، بڑی پیاری بات ہے.
اب فرماتے ہیں اور دیگر بزرگان دین کے اقوال کا نچوڑ یہ ہے، امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، ہم حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ ہمیں حاجی کہیں، ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، کنویں کھدوا رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ ہمیں ہمدرد کہیں، انسانیت کا چیمپئن کہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو سوچو تو صحیح کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے ریاکار ہے، بدکار ہے، دکھلاوا کرتا ہے، یعنی لوگوں کی نگاہوں میں انسان گر جائے۔ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ عبادت ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں انہیں اگر پتا چل جائے تو ہم ان کی نگاہ میں گر جائیں۔ افسوس کا مقام ہے اگر ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں تو وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، پر اگر ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کریں تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ ایسا بلند ہو جائے کہ فرمایا 2 رکعت نماز اگر کوئی اخلاص سے پڑھ لے، 2 رکعت نماز اگر کوئی اخلاص سے پڑھ لے تو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو لوگ کیا دیں گے؟ لوگوں کو کیوں دکھانا ہے؟ کیسے لوگ کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں دکھا رہا ہے تو ان کی نظروں سے ہم گر جائیں۔ اسی رب کو دکھائیں کہ جسے دکھانے کے لیے عبادت کریں تو وہ رب خوش ہوتا ہے۔ اس 2 رکعت کی ویلیو کیا ہے؟ اگر آج ہمیں کوئی مزدوری پہ رکھے اور کہے کہ اس طرح 2 رکعت کی طرح اٹھک بیٹھک کرو، 5 منٹ میں وہ ہمیں کیا مزدوری دے گا؟ لیکن وہ کریم پروردگار کہ 2 رکعت سے راضی ہو جائے تو وہ جنت عطا فرمائے کہ ادنا جنتی کو جنت میں پوری زمین سے 4 گنا زیادہ جگہ دی جائے گی۔ اتنا کریم پروردگار، تو اسی کو دکھایا جائے، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ریاکار کی علامات بیان کرتے، نشانیاں، ہر انسان یہ دیکھے کہ میں ریاکار ہوں یا نہیں ہوں، ان علامتوں پر اپنے آپ کو جانچے۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، للمرائی 3 علامات، ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ یکسل اذا کان وحدہ، جب تنہا ہوتا ہے تو عبادت میں سستی کرتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو عبادت میں سستی کرتا ہے۔ وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، اور جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیکیوں میں چستی کرتا ہے، جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیکیوں میں چستی کرتا ہے۔ وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ، جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَيَنْقُصُ إِذَا ذُمَّ، اور جب لوگ اس کی مذمت کریں، برائی کریں تو دل توڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور نیک عمل میں کمی کر دیتا ہے۔ آج غور کیجئے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 3 علامتیں ہم میں موجود ہیں۔ اس پہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ ریاکاری کے بارے میں جو کچھ فرماتے ہیں، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ریاکاری کیوں پیدا ہوتی ہے، بندہ ریاکاری کرتا کیوں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ خواہش تقریباً ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے شہرت ہو جائے، 4 آدمی مجھے جانیں، نام و نمود، شہرت،
مشہور ہونے کی خواہش ہر ایک میں پائی جاتی ہے. اب دیکھیں نا، لوگ مشہور ہونے کے لیے عالی شان کپڑے پہنتے ہیں، نام و نمود کے لیے لاکھوں روپے اپنے بنگلے اور کوٹھی پر خرچ کر دیتے ہیں، نام و نمود کے لیے لاکھوں روپے شادیوں میں پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، شہرت کے لیے لاکھوں روپے انسان خرچ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے گناہ کبیرہ بھی وہ کرتا ہے. گندے اداکاروں کو انڈیا سے بلاتا ہے، دیگر ممالک سے بلائے جاتے ہیں، پاکستانی فلمی اداکاروں کو بلایا جاتا ہے، گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے، کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ میرا نام ہو جائے. تو ایک نام کی ایسی خواہش ہے، مشہور ہونے کی ایسی خواہش ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ اسے حاصل کرنے کا ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو. تو جس طرح مشہور ہونے کے لیے انسان دیگر ذرائع اختیار کرتا ہے، اسی طرح مشہور ہونے کے لیے وہ نیکیوں کا ذریعہ بھی اختیار کرتا ہے. تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ریاکاری کا مقصد یہ ہے، ریاکاری کہتے کسے ہیں؟ انسان نیک اعمال اللہ کے لیے نہ کرے، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کرے. ریاکاری کی آسان سی تعریف، نیک اعمال اللہ کے لیے نہ کرے بلکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے اس لیے کرے. انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارسا ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں، ان کے دلوں میں اس کی جگہ پیدا ہو جائے، اس کو لوگ نیک سمجھیں. اور جب اس مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو لذت، سرور اور حلاوت محسوس ہوتی ہے. جو ریاکاری کرتا ہے وہ چاہتا کیا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے بھی شعبے الگ الگ ہیں. کچھ اس طرح ریاکاری کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں لوگ انہیں شب بیدار کہیں، لوگ کہیں کہ بہت عبادت کرتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کے سامنے دین کے غم کا اظہار کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں ان کے دل میں دین کا بہت زیادہ درد ہے، غم ہے. بعض لوگ اپنی دینی مصروفیات کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں، صرف اور صرف مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دینی مصروفیات کی وجہ سے دنیا کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بعض لوگ بہت زیادہ سنجیدہ اور رنجیدہ رہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ خوف خدا سے سنجیدہ اور رنجیدہ ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں ہمیشہ یہ روزہ رکھنے والا ہے، بہت بڑا زاہد ہے، سادگی پسند ہے، عمدہ اور اعلیٰ کپڑوں سے اسے کوئی سروکار نہیں. لوگ اسے صوفی سمجھیں، بھائی پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، متقی ہے. عالمانہ لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کہ بغیر شرعی مجبوری کے، شرعی مصلحت کے اپنے علم کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے. لیکن حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ عبادت کر کے دکھلاوا کرتے تھے، اب تو یہ ہونے لگا کہ عبادت بھی نہیں کرتے اور ریاکاری کرتے ہیں، یعنی عبادت نہ کر کے بھی اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اپنے ہونٹوں کو بغیر ذکر الہی کیے، ذکر الہی کر کے درود شریف پڑھ کے اگر کوئی ہونٹوں کو ہلا رہا ہے اور مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ تو ہوا عمل کر کے ریاکاری کرنا. اور بعض ایسے بھی ہیں کہ کچھ پڑھتے نہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کر گھماتے رہتے ہیں، ایسا لگے کہ حضرت جو ہے کچھ وظائف کر رہے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ وہ عالم کہلاتے ہیں، عالمانہ لباس پہنتے ہیں، لیکن
وہ عالم نہیں ہوتے. بعض ایسے ہیں کہ جو عالی شان کپڑے پہنتے ہیں تاکہ امیر لوگوں کے یہاں میری وقت بن جائے. بعض ایسے ہیں کہ جو حدیثیں اور اچھی اچھی باتیں یاد کر لیتے ہیں. جہاں کسی دیندار طبقے میں بیٹھ گئے فوراً حدیثیں اور اچھی اچھی باتیں سنانا شروع کر دیں، اور مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتا. مقصود یہ ہوتا ہے کہ میری دینی معلومات کا سکہ بیٹھ جائے، لوگ سمجھے واہ بھائی واہ، اسے بہت دینی معلومات ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ یوں نماز تو جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں لیکن کسی کو دیکھ کر بہت اچھی طرح نماز ادا کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ یوں خیرات دیں تو بڑی مشکل سے تھوڑا سا دیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہوں تو بہت سارا خیرات میں لوگوں کو دے دیں. بعض ایسے بھی ہیں کہ زکوٰۃ چھپ کر دینے میں انہیں عار محسوس ہوتا ہے، مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی. غریبوں کی لائنیں لگاتے ہیں اور زکوٰۃ غریبوں کو لائنیں لگا کر بانٹتے ہیں تاکہ ان کی واہ واہ ہو کہ جناب یہ تو غریبوں کو لائنیں لگا کر راشن تقسیم کرتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کوئی نیکی کر لیں تو خواہش ہوتی ہے نام کی تختی لگ جائے، ہمارا نام آ جائے، یہ کم از کم ہمارا نام لے کر ہمارے لیے دعا ہو جائے. 4 پنکھے مسجد میں دیے تو امام صاحب کے پاس آئیں گے، حضرت ذرا نام لے کر دعا کر لیجئے گا کہ ہم نے جو پنکھے دیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب خواہش کیا ہوتی ہے؟ امام صاحب جب یہ دعا میں کہیں گے فلاں صاحب نے 4 پنکھے دیے ہیں دعا کریں تو واہ واہ ہو جائے گی، جناب حاجی صاحب نے 4 پنکھے دے دیے ہیں. خلاصہ کلام کیا ہے؟ ریاکار کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو راضی کرنا تاکہ دنیا والے میری تعریف کریں، لوگوں میں میری عزت ہو جائے، میں معزز سمجھا جاؤں، قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھیں، ہاں معلوم ہو جائے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. دنیا والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا یہی ریاکاری ہے. پھر جب نیکی کے عوض شہرت مل جاتی ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے، تو ریاکار یہ سمجھتا ہے کہ یہ کافی ہے، مجھے اپنی نیکیاں ظاہر کرتا رہتا ہے. مثلا کبھی یوں کہے گا، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ دل کا چور پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں ریاکار میں سب سے خطرناک ریاکار وہ ہے جو ریاکاری بھی ایسی ٹیکنیک سے کرتا ہے کہ سامنے والا اسے ریاکار نہ سمجھ سکے. مثلا کہے گا بھائی ہماری کیا طاقت ہے، بس اللہ نے ہم سے کام لے لیا، بس ہم وقت پر کام آ گئے. کہنا نہیں چاہیے، اللہ نیکی کے اظہار سے بچائے، نیکی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. میں تو ترغیب کے لیے لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں تو تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، بس اللہ کا کرم ہے، مجھ میں تو کوئی طاقت نہیں، الحمدللہ علی احسانہ. یعنی گویا کہ یہ کتنا مکار ہے کہ ریاکاری کر کے بھی اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے ریاکار نہ سمجھیں، اس طرح میری شہرت میں فرق نہ آئے. بھئی میں تو آدھی رات کو بھی لوگوں کے کام آتا ہوں. سوشل ورکنگ میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. انسانیت کی خدمت اس دور کی عظیم عبادت ہے. بس خواہش یہی ہے کہ لوگ نیک سمجھیں، لوگ کہیں بھئی روپیہ بہت خرچ کرتا ہے. انسانی ہمدردی اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور ریاکار کے متعلق حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جب تعریف ہو تو نیکیوں میں چست ہو جاتا ہے اور جب برائی ہو تو نیکیوں میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اگر ہم کوئی بھی کام کریں اور کوئی تعریف نہ کرے تو منہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے، دل میں مزہ نہیں آتا، کان منتظر ہوتے ہیں. تعریف ہو جائے تو گویا کہ محنت وصول ہو گئی. بس یہ خواہش ہے کہ لوگوں کے درمیان ویلیو ہو جائے، لوگ کہیں بڑا غریب پرور ہے، اور پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنا غریب پرور ہوں کہ جن کی میں نے امداد کی اور لوگوں کو نہیں پتا کوئی بات نہیں، جب میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے پر، میرے سویم پر لائنیں لگی ہوئی ہوں گی. غریب آ کر کہیں گے کہ حاجی صاحب، سیٹھ صاحب
بہت امداد کیا کرتے تھے. میرے جانے کے بعد میری شہرت کی اور میری سخاوت کے بڑے چرچے ہوں گے. اگر 4 آدمی دیکھ رہے ہوں تو عاجزی، انکساری، نرمی، احسان، ہمدردی اور مدد کا جذبہ پھوٹ پڑتا ہے. کیا 4 دیواری میں غریب نوکر پر بھی ہمدردی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے؟ وہ سیٹھ یا وہ مالدار یا وہ مخیر حضرات کہ جو لاکھوں روپے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں واوا کے لیے، اگر کوئی غریب مزدور اپنی مزدوری مانگے اور واقعی اس کی مزدوری حق مزدوری ہو تب بھی وہ پوری مزدوری نہیں دیتے. اس کی مثال آپ کو دوں گا. اگر کسی غریب نے کام کیا، مثال کے طور پر 1035 روپے بنے، کروڑ پتی آدمی ہے، 35 روپے کھا لے گا. 1000 روپے دوں گا، اس سے اوپر نہیں دوں گا. ارے آپ تو لاکھوں روپے خرچ کرنے والے ہیں، 35 روپے غریب کے کیوں مار رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے، یہ لیجئے 1035 روپے اور 100 روپے آپ اوپر رکھیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. تو یہاں پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری کیا ادا کریں گے؟ اس کی مزدوری مار لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو خوش ہو گیا. اب سیدھی سی بات ہے کہ وہ 35 روپے کے لیے آپ سے جھگڑا کرے تو 1000 سے محروم ہو جائے گا. اب دل تو رنجیدہ ہے کہ میری غلطی ہوئی نا، 1100 روپے بل بنانا چاہیے تھا، 1035 روپے بنائے تو 35 روپے مارے گئے. دل تو رنجیدہ ہے، مگر کیا کرے، سیٹھ صاحب کو برا لگ جائے گا. یعنی گویا کہ ہماری یہ حالت ہے کہ نیکی کر کے کان ہم چوکنے رکھتے ہیں، چاروں طرف کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں کوئی 2 آدمی ہماری تعریف کر رہے ہوں تو اس طرف کان لگا دیتے ہیں، بھئی کیا تعریف ہو رہی ہے. اور اگر لوگ تعریف کر دیں، لوگوں کی نگاہوں میں معزز ہو جائیں تو بس سمجھتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ تصور بن جاتا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی. یہی اس نشست کا عنوان ہے کہ یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے. شہرت کا مل جانا، نام و نمود کا مل جانا، لوگوں میں مشہور ہو جانا، واہ ہو جانا، یہ کامیابی نہیں. کامیابی نہیں، ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے. کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اور جب نزا کا عالم ہو تو اللہ اس پر کرم فرمائے، جنت کے نظاروں میں اور حضور کے دیدار میں وہ اس دنیا سے ایسا جائے کہ ڈائریکٹ جنتی ہو جائے. یہ کامیابی ہے. واہ لوگ کر لیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا ہمیں کیا دے دے گی؟ کیا نزا کی تکالیف سے، موت کی سختیوں سے دنیا والے ہمیں بچا سکتے ہیں؟ کیا دنیا قبر میں ہمیں راحت دے سکتی ہے؟ کیا دنیا والے میدان محشر کی گرمی سے بچا کر جنت الفردوس میں لے جا سکتے ہیں؟ یا یوں سمجھیے کہ دنیا میں ریاکاری کی اور اللہ ناراض ہو گیا اور اس وجہ سے کوئی غضب نازل ہو گیا، پریشانی مصیبت آ گئی، تو کیا یہ دنیا کے لوگ ہمیں بچا سکتے ہیں؟ در حقیقت خوب سنا سنا کر ہم نے اپنے اعمال برباد کر دیے. شیطان مکمل کامیاب ہو گیا، معاشرے میں تباہی پھیل گئی. تباہی، بربادی، ناکامی کو ہم کامیابی سمجھنے لگے. ریاکار کامیاب نہیں، لوگوں میں واہ ہو جائے یہ کامیابی نہیں، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہی کامیاب ہے. ریاکاری کتنی بڑی ناکامی ہے. ذرا قیامت کی ہولناکی کو یاد کریں. یوم یفر المرء من اخیہ، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ لباس سے عاری ہوں گے. سروں کو جھکا لیجئے، قیامت کی ہولناکیوں کو تصور میں لائیے. جسم پر لباس نہیں ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی، اس زنجیر میں وہ جہنمی پرویا جائے گا جیسے موتی دھاگے میں پروئے جاتے ہیں.
جیسی ہے کہ بوٹیاں جو ہیں سیخ میں پروئی جاتی ہیں، اس طرح جہنمی آگ کی زنجیروں میں پروئے جائیں گے اس قیامت کی ہولناکیوں میں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، دکھلاوا کرنے کی وجہ سے، نام و نمود کی خواہش کی وجہ سے ہمارا نامہ اعمال اگر خالی ہوا، گناہ ہی گناہ ہوئے اور نیکیوں کا نامہ اعمال خالی ہوا تو کیا کریں گے؟ حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرائی ینادى علیہ یوم القیامت، جو ریاکاری کرنے والا ہے قیامت کے دن اسے ندا دی جائے گی، اسے ان ناموں سے پکارا جائے گا، یا فاجرو، اے فاجر، اے گنہگار، یا غادرو، اے لوگوں کو دھوکہ دینے والے، یا مرائی، اے دکھلاوا اور ریاکاری کرنے والے، یا کافرو، اے ناشکری کرنے والے، یا خاسرو، اے نقصان اٹھانے والے، ضل عملک، تیرے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے، وحبط اجرک، اور تیرا ثواب ضائع ہو گیا، اذهب، اب چلا جا یہاں سے، فخذ اجرک ممن کنت تعمل له، اب تو چلا جا اور ان لوگوں سے اپنا اجر مانگ، ان لوگوں سے ثواب مانگ جن کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا، قبر انور پر راضی ہیں، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہیں، رو رہے ہیں، ریاکاری کی تباہ کاریاں یاد کر کے رو رہے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں جو متقیوں کے امام ہیں، اور ہم ہنس رہے ہیں جو سراپا ریاکاری میں مبتلا ہیں۔ شداد بن اوس کو نماز کے کمرے میں روتے ہوئے دیکھا گیا، اسی پر افسوس کرتے ہوئے، ہائے ریاکاری نے برباد کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ریاکاری کے بارے میں ایک حدیث سنائی، لوگوں نے کہا اے معاذ وہ حدیث تو سناؤ۔ حضرت معاذ حدیث سنانے لگے، اتنا زور زور سے روئے کہ کافی دیر تک روتے رہے، لوگوں نے گمان کیا کہ کہیں روتے روتے ہلاک نہ ہو جائیں، پھر خاموش ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر، اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں پر ایک ایک آسمان پر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ہر فرشتہ اس عمل کو چیک کرتا ہے۔ بعض ایسے عمل ہیں جو پہلے آسمان سے رد کیے جاتے ہیں، بعض ایسے عمل ہیں جو دوسرے آسمان سے لوٹا دیے جاتے ہیں، اور بعض وہ عمل ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ 6 آسمان پار کر جاتے ہیں۔ عمل کی آواز وہ کڑک کی آواز کی طرح ہوتی ہے، صدقہ، نیکی، تقوی سورج کی روشنی کی طرح روشن ہوتا ہے۔ 3000 فرشتے اس عمل کے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن جب 7ویں آسمان پر وہ عمل پہنچتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ عمل اس شخص کے منہ پر مار دو کہ میں ریاکاری پر نگہبان فرشتہ ہوں، یعنی میں ریاکاری کو چیک کرتا ہوں، اس کے عمل میں دکھلاوا تھا، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور عمل آتا ہے جو 7 آسمان گزر جاتا ہے، چاروں طرف فرشتے اس کی دھومیں مچاتے ہیں، اس عمل کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عمل پہنچ جاتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں اے پروردگار اس نے خالص تیرے لیے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، انتم الحفظۃ علی عمل عبدی، تم میرے بندے کے عمل کو دیکھتے ہو، وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَى نَفْسِهِ، اور میں میرے بندے کے دل کو جانتا ہوں، میں اپنے بندے کے دل کو دیکھ رہا ہوں۔ إِنَّهُ لَمْ يُرِدْنِي بِهَذَا الْعَمَلِ، یہ اس عمل کے ذریعے مجھے راضی کرنا نہیں چاہا، اس نے اس عمل کے ذریعے مجھے راضی کرنا نہیں چاہا، وَأَرَادَ بِهِ غَيْرِي، اس نے اس عمل کے ذریعے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي، پس اس بندے پر میری لعنت ہے، یہ بندہ میری رحمت سے دور ہے۔
فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس بندے پر لعنت کرتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، کلاب فی النار تنشط اللحم والعظم، اے معاذ، جہنم میں ایسے کتے ہیں، جہنمی کتے ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کے گوشت اور ہڈیوں کو نوچ ڈالیں گے۔ حضرت معاذ رونے لگے۔ قلت بأبی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فمن یطیق هذه الخصال ومن ینجو منها، یا رسول اللہ کون ایسے عمل کر سکتا ہے کہ جس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، اللہ ہی کے لیے عمل کیا جائے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ قال یا معاذ، اے معاذ، حضور نے فرمایا انہو لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، اے معاذ یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا لے، اور اس نحوست سے بچنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ قال الراوی، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں حضرت معاذ ساری زندگی روتے رہے اور تنہائی پسند ہو گئے، لوگوں سے میل جول کم رکھتے، روتے رہتے۔ فما رأيت اکثر تلاوة للقرآن من معاذ للحذر مما في هذا الحدیث، راوی کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے گوشہ تنائی کرتے ہوئے حضرت معاذ اس قدر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنے والا حضرت معاذ کے علاوہ کوئی نہ دیکھا۔ محترم پیارے بھائیوں، آئیے آخر میں ہم یہ سن لیں کہ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ریاکاری کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سن چکے کہ تعریف کی خواہش، شہرت کی خواہش، نام و نمود کی خواہش، لوگ واہ کریں، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، یہ خواہشات ہمیں نکالنی پڑیں گی، اور یہ ذہن بنانا ہوگا کہ ساری دنیا اگر مل جائے اور دنیا کے تمام عہدے دار، مالدار، سرمایہ دار، حکومت والے مل کر مجھے فائدہ دینا چاہیں، اور اگر اللہ ناراض ہو تو کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ راضی ہو اور دنیا کی مخلوق، یہ دنیا کے حقیر بندے مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ریاکاری کے نقصانات پر غور کریں، آیات کو بار بار پڑھیں، احادیث طیبہ کو بار بار پڑھیں، وعید جہنم کے عذاب اور تباہ کاریوں کو غور کریں، ذہن میں رکھیے، اور جو ریاکاری کی ضد ہے اپوزٹ، یعنی اخلاص، اس کی فضیلت کو سمجھیے، اخلاص کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاص اتنی پیاری عبادت ہے، اخلاص اتنا پیارا زیور ہے کہ جسے نصیب ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ حدیث پاک میں اخلاص کو ایمان قرار دیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل جب یمن کے قاضی بن کر روانہ ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ نصیحت فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا، فرائض کو ادا کر، واجبات کو ادا کر، سنت مؤکدہ کو ادا کر، حرام سے بچ، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچ، یعنی جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر عمل کر، اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان چیزوں سے بچ جا۔ اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے، نوافل اور مستحبات کا تعلق ہے، تو فرمایا چاہے فرائض ہوں، مستحبات ہوں، ہر میں اخلاص ہو، ہر ایک عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلص دینک، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ اور جہاں تک نوافل اور مستحبات کا تعلق ہے، یکفیک العمل القلیل، اگر تھوڑا عمل کرے گا تو وہ بھی تجھے کافی ہوگا اگر اخلاص کے ساتھ کرے گا۔ وابتغی وجہہ، اور عمل کر کے
صرف اللہ کی رضا چاہی جائے تبھی ہی عمل قبول ہوتا ہے. من اخلص للہ 40 یوما، جو 40 دن تک نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اسے یہ فضیلت عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ظاہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. اللہ رب العالمین اس کے دل کو اخلاص کی بدولت ایسا منور کر دیتا ہے کہ زبان پر نور کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. محترم و پیارے بھائیوں، اگر بندہ عمل نہ کر سکے، اخلاص ہو، للہیت ہو، نیت اچھی ہو، تو عمل کے بغیر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. بنی اسرائیل میں قحط آیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے. ایک نیک آدمی گزر رہا تھا، اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ روزی کے لیے، کھانے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. پھر ایک پہاڑ کی طرف نظر کی اور کہنے لگا، اے مالک و مولا، اگر یہ پہاڑ میرے پاس آٹے کا ہوتا، اگر اس پہاڑ کے برابر میرے پاس آٹا ہوتا تو آج میں کنجوسی نہ کرتا اور اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کر دیتا. کچھ بھی نہیں تھا، اخلاص تھا اور نیت کی. اس وقت کے نبی پر، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اس وقت کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ جا کر اس سے کہیے کہ تو نے نیت کی، تیرے نامہ اعمال میں اتنا آٹا، پہاڑ برابر آٹا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب لکھ دیا گیا. اور نیت اچھی نہ ہو، دکھلاوا ہو، تو چاہے لاکھوں نیکیاں کی جائیں سب ضائع ہو جاتی ہیں. محترم پیارے بھائیوں، لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ آج رات سونے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کر بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص اس نشست میں شریک ہونے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. محترم پیارے بھائیوں، ریاکاری سے ہم بچ جائیں، اخلاص پیدا ہو جائے، معاشرتی تمام برائیاں دور ہو جائیں، کامیاب زندگی گزارتے ہوئے ہم جنتی بن جائیں. ان تمام چیزوں کے لیے ایک اچھا ماحول ضروری ہے. ایسا ماحول جس میں قرآن کی باتیں ہوں، حدیث کی باتیں ہوں، صحابہ کرام کے اقوال پیش ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسا ہی ماحول فراہم کرتی ہے. آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کے لیے اجتماع ہوتا ہے. ہر ہفتے کو مختلف علاقوں میں تحصیل سطح کے اجتماع ہوتے ہیں. ہر اتوار کو مختلف علاقوں میں ظہر کی نماز کے بعد، یعنی خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے مختلف علاقوں میں تحصیل سطح پر روحانی اجتماعات ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد بڑے اسلامی بھائیوں کے تلفظ کو درست کرنے کے لیے مدرسے لگتے ہیں، جہاں پر انشاءاللہ آپ کا تلفظ بھی درست ہوگا اور ایک اچھا ماحول بھی ملے گا. مدنی قافلے میں سفر کرنا یہ بھی نیکیوں کی تربیت کے لیے انمول، بہت ہی انمول اور پیارا طریقہ ہے. تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی 2 رکعات نفل حاجت کی پڑھ کر کہ یا اللہ اے پروردگار ہمیں ریاکاری کی آفت سے نجات دے اور اخلاص کی دولت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری کی آفتوں سے بچائے اور اخلاص عطا فرمائے. زور سے کہہ دیجیے آمین. آخر میں 2 مسئلے ضروری سماعت کر لیجیے. دیکھیے، ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، اور ریاکاری کی اصلیت یہ ہے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری شہرت ہو جائے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. کسی کو دیکھ کر یا کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ یہ ریاکار ہے، یہ حرام ہے.
اگر واقعی وہ ریاکار ہوا تب بھی بدگمانی کا ہمیں گناہ ضرور ملے گا. تو ہمیں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ یہ بیان ہر شخص یہ سمجھے میرے لیے ہے، اور مجھے اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں میرا عمل صرف محض لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے. دوسرا ضروری مسئلہ سماعت کیجیے کہ بعض لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ چونکہ تیرے عمل میں دکھلاوا بہت زیادہ ہے، تو ریاکاری بہت کر دیتا ہے، اس لیے وہ نیک اعمال چھوڑ دیتے ہیں. تو شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ ریاکاری کے وسوسے کی وجہ سے نیک اعمال چھوڑنا درست نہیں. نیک اعمال چھوڑنا غلط ہے، نیک اعمال چھوڑنا بالکل غلط اور درست نہیں. ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ریاکاری کا علاج بھی کرنا ہے. رات کی تنہائیوں میں رو رو کر اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے کہ اے مالک کو مولا تو مجھے اخلاص عطا فرما. رب العالمین ہماری ان باتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی لا زوال دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بحمد اللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہم ترین بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یقیناً آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں. جب ایسے بیانات سنتے ہیں تو ایک نور کی چمک نظر آتی ہے، اصلاح کا ذہن بنتا ہے. آئیے معاشرتی برائیوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیجیے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں منور بیانات کی کیسٹیں عام کر دیجیے. ہو سکتا ہے آپ کسی کو کیسٹ پیش کریں اور وہ سننے کے بعد اس کی اصلاح ہو جائے، اور اس کی اصلاح کے ذریعے اللہ تعالی آپ پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما دے. مختلف عنوانات پر اہم ترین بیانات ہیں، جن میں ایک تربیت اولاد کے لیے جس کا عنوان گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ضرور سنیں اور دیگر مسلمانوں تک اس کیسٹ کو پہنچا دیجیے. شرک کی حقیقت جاننے کے لیے اہم ترین بیان سنیے. الغرض کئی بیانات کی کیسٹیں موجود ہیں، آپ خود بھی سنیں، دیگر مسلمانوں تک انہیں پہنچا دیجیے. یاد رکھیے کہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والے ہو جائیں، اللہ کے کلام سے فیض پانے والے ہو جائیں، اللہ کے کلام کی محبت اور الفت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے. بحمداللہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہر جمعۃ المبارک کو بعد نماز عشاء اللہ کے کلام سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور وہ پیارا اور نورانی منظر ہوتا ہے. آپ ایک بار آ کر دیکھیے. ہر جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے. ہمارے معاشرے پر ہم نظر جب ڈالتے ہیں تو کئی مسلمان پریشان حال نظر آتے ہیں. پریشانیوں سے نجات کے لیے مسلمان فکر مند ہیں. انہیں یہ خوشخبری سنا دیجیے اور بتا دیجیے کہ پریشانیوں سے نجات، جائز مقصد میں کامیابی، رزق میں برکت، رکاوٹوں سے دوری کے لیے اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، ختم قادریہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور اختتام پر خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں. ہر اتوار بعد نماز عصر تا مغرب بہار شریعت مسجد بہادر آباد میں تشریف لے آئیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی گھر کی خواتین جھوٹے عاملوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اپنے گھر کی خواتین کو ایسے عاملوں سے روکیے. خواتین کے لیے بھی اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر، عظیم الشان روحانی محفل کا انعقاد ہوتا ہے. ہر ہفتے کو دوپہر 2:30 سے 5 بجے تک جیل چورنگی پر واقع قادریہ لان میں اپنے گھر کی خواتین کو
اس مبارک محفل میں روانہ کر دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو رب العالمین دور فرما دے. تم پہ ہر دم کروڑوں درود سنا ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سنا کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں آقا، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ہنس نہ جاؤ قیامت میں مولا نہیں، ہنس نہ جاؤ قیامت میں مولا نہیں. اے شفیع امم میرے آقا، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود سنا ہو نگاہ کرم. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں آقا، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش تنہا کاش تربا میں محبوبی دفن ہونے کو مل جائے، دفن ہونے کو مل جائے تو بس زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود سنا ہو نگاہ کرم. پھر بلا لو مدینے اتار کو، پھر بلا لو مدینے آقا، پھر بلا لو مدینے آقا، پھر بلا لو مدینے سگے اتار کو. دیدار کو ہم تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو نہ آنا نصیب ہو. پھر بلا لو مدینے سگے اتار کو، پھر بلا لو مدینے سگے اتار کو. یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، ہم تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو. کوئی اس کے سوا میرے آقا، کوئی اس کے سوا میرے آقا، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود سنا
سلطان دلی تم پہ ہر دم کرو یا ارحم الراحمین، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام صحابہ، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، سید الشہداء مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، شہیدان احد و بدر و حنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ سیدی امام موسیٰ کاظم، سیدنا کاظمین رضی اللہ عنہما، سیدنا امام علی رضا، سیدہ ام الخیر، حضور غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، محمد شاہ دولہ، تمام جیلانی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، قادری اور تمام بزرگان دین کو اور تمام مسلمانوں کو جن کے اصحال ثواب کے لیے جامع مسجد بہار شریعت، مسجد اقصی اور جن کے والد، بھائی، عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے اور تمام شہداء کو اور اسلامی بہنوں کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتوں، بلندیوں، عظمتوں کا صدقہ ہمیں دونوں جہاں کی رفت اور بلندی عطا فرما۔